پتہ ہے کہ ہمارے جو مسلم کے ہماری جو پوڈ کاسٹ کی تھیم ہوتی ہے وہ ٹرائی ٹو کیپ اٹ اکارڈنگ ٹو فیملی، سارے یعنی گھریلو معاملوں کے بارے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک میں نے ٹاپک میں نے ابھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اٹس ریلیٹڈ ٹو دس جس کے بارے ہم بات کریں کہ I'm sure پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، مگر انگلینڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے، کئی ملک میں ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو بوڑھی عمر میں چھوڑ دیتی، اور ایسا بہت ہوتا ہے آج کل، بہت ہو رہا بہت ہو رہا ہے. اور واللہ اتنا عجیب، میں ایسی بھی فیملیوں کو جانتا ہوں، یعنی ان کے 3 4 بیٹے ہیں، ان کے یعنی 3 سٹوریوں کے یعنی بڑے بڑے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بزنس دیے، جاب، گاڑیاں، اولاد، سب کچھ دیے، مگر انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کو ہومز کے اندر رکھا ہوا، یعنی بوڑھوں کے گھر میں رکھا. ایسی اولاد کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے، یا ایسے ماں باپ کے لیے آپ کی طرف سے کیا ایڈوائس؟ پہلے تو میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے ماں باپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. پرسنلی میرے سرکل میں میرے دوست ویری کلوز ٹو می، ان میں سے ایک تو یوتھ کلب کے بھائی اب خیر اتنا ایکٹیو نہیں ہے، اور قربانی دی انہوں نے. میں دعویٰ کے کام کی اگزامپل دے رہا ہوں، دعویٰ کے کام کو کم کیا بیکاز ان کے پیرنٹس اکیلے تھے دوسرے شہر میں، وہ لاہور تھے، تو بہت وہ کنفیوز رہتے تھے، دکھی بھی ہوتے تھے. میرے پیرنٹس اکیلے ہیں. دوسرا بھائی آلریڈی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا، جاب کر رہا تھا، ان کو بڑا گلٹ ہوتا تھا. فائنلی ہمت کی، اللہ دے گا. جاب تھی، اچھی خاصی جاب لگی تھی، 2 جابز کر رہے تھے لاہور میں، کما رہے تھے. ایک تو ماشاءاللہ یوتھ کلب، دوسرا ایک اور جاب، ٹیچنگ بھی کرتے تھے، کافی ماشاءاللہ ہو جاتا تھی انکم. نہیں، میں قربانی دیتا ہوں اللہ کی خاطر، اللہ راضی ہو جائے. ہی وینٹ بیک. آج ان کا بزنس ایسا ہے کہ ہی آفرز اس ڈونیشن، ہی سیز کہ کتنے پیسے چاہیے، اور وہ بڑی ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تھے. امیزون کا انہوں نے کام شروع کیا، and اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی دی الحمدللہ، اور بڑی آنیسٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. آج گاڑیاں ہیں ان کے پاس، گھر بنا لیا اپنا ماشاءاللہ ود ان 6 ایئرز. 6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اللہ نے دکھایا، برکت دی، تم نے ماں باپ کے لیے قربانی دی. ایک اور میرے جاننے والے ہیں، ہی لیفٹ اے گورنمنٹ جاب، اچھی خاصی جاب تھی، یعنی 16 گریڈ از فائن ان پاکستان، اٹس اے ریزنیبل گریڈ ان پاکستان. تو یہ 18 گریڈ 19 گریڈ تک جاتے تو پینشن اور سب کچھ وہ سارا سسٹم. ہی لیفٹ ہز جاب ٹو سرو ہز اولڈ پیرنٹس. واپس آئے اپنے شہر میں، چھوٹا سا شہر تھا، وہاں پہ انہیں آفر ہوئی اپنے ایک ریلیٹیو کی طرف سے کہ تم ایک اسلامک اسکول بناؤ، میں انشاءاللہ اسپانسر کرتا ہوں، تو ضرورت ہے اس ایریا میں اسکول کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ پڑھے لکھے تھے، ماسٹرز تھے اسلامیات میں آئی گیس. تو انہوں نے اسکول، ان کے وہ جو بھی ریلیٹیو تھے، آئی تھنک ماموں تھے، انہوں نے بنایا. ابھی ایئرز ڈاؤن دا لائن، لائک 7-8 ایئرز بعد انہوں نے کہا یہ میرے اسکول کو ہو گئے، اور میں وہاں بیٹھا. بلڈنگ، امیزنگ بلڈنگ، 500+ اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ. اتنا زبردست وہ اسکول چل رہا ہے، اور مشن بھی پورا ہو رہا ہے. مقصد اور موج جڑ گئے نا. ان کا پیشن تھا کہ بھائی میں نے یہ اس طرح کی جاب، یہ جو بھی ان کی جاب تھی، تحصیلدار کی یا وٹ ایور، مجھے ابھی یاد نہیں کیا بتایا تھا انہوں نے. تو ہی ایکچولی وانٹیڈ ٹو سرو دا سوسائٹی لائک دس، کہ بچوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، اسلام بھی سکھایا جا رہا ہے، اور معاش بھی اس سے جڑ گیا. آئی کین کوٹ سو مینی ادر اسٹوریز. سبحان اللہ. پہلے تو ان لوگوں کو میری وارننگ کہ دیکھو اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. اگر آپ ماں باپ کو اگنور کرو گے تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ڈس اوبیڈینس پیرنٹس کو اگنور کرنا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابہ نے دیکھا نا، آمین 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 3 بار کہا، ممبر پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ کس بات پہ آمین ہے. اصل میں جبرائیل السلام دعا کر رہے تھے، نہیں بس سینگ آمین. بعد میں بتایا جبرائیل آئے تھے، 3 باتیں انہوں نے مجھے کی جن پر میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ٹو دا پرسن جس کو رمضان ملا گناہ نہیں معاف کروا سکا، اور ایک بات تھی وہ ٹو دا پرسن، تباہ ہے وہ انسان جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ سرو نہیں کر سکا، اس نے چانس نہیں لیا ان کو سرو کرنے کا. نبی اس میں کہا آمین. سوچیں، جبرائیل فرشتوں کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، ایسی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ وارننگ ہے، اور بدقسمتی ہے کچھ کیسز میں وائفز فورس کرتی ہیں. میں آئی ایم بینگ ویری اوپن.
مینیپولیٹ کرتی ہیں, فورس کرتی ہیں, بھول جاتی ہیں ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے, بھول جاتی ہیں ہماری بھی اولادیں ہیں, ہمارا بھی بیٹا ہے, کل کو ہمارے ساتھ یہ کر سکتا ہے. واٹ ایور دا ریزن, میں سمجھتا ہوں ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے, ماں باپ تھوڑا سخت ہو سکتے ہیں, واٹ ایور دا ریزن, یو کین ناٹ سینڈ دیم ٹو اولڈ ایج ہوم. نو, یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. اور آنکھیں کھولو, میں یہی کہوں گا, ویک اپ, ویک اپ, ماں باپ کی دعائیں لیں اس عمر میں, برداشت کریں. قولاً معروفہ یہ کہیں یوز نہیں ہوا ہے اور قرآن میں کہ ماں باپ کے ساتھ قولاً معروفہ نہیں, سوری, قولاً کریمہ, پارڈن می, قولاً کریمہ, ہائیسٹ ڈگری آف ٹالرنس. یہ جو کمیونیکیشن سٹائل ہے, ویری جنرس, کریم جنرس کو کہتے ہیں, ڈگنیفائڈ کو کہتے ہیں. کہیں یہ سپیچ کا اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا, قولاً کریمہ ان سے استعمال کرو, ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس انہیں شو کرو. تو آئی ول سے کہ آنکھیں کھولو اور پلیز اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ریئلائز کرو. جب چلے جائیں گے پھر تمہیں ریئلائز ہوگا, پھر رو گے بیٹھ کے. دس از ہائی ٹائم کہ سرو دیم. ایگزیکٹلی, اگر مجھے اگزامپل یاد آ رہا ہے, میرا ایک دوست تھا اینڈ ہی لکس آفٹر ہز مدر. اس کی مدر کو ڈیزیز تھی, موٹر نیورون ڈیزیز, یعنی بہت ایسی ہوتی ہے, وہ النس کے بندے کو ختم بہت جلدی کر دیتی ہے. اس نے اپنی والدہ کی پہلے بھی لک آفٹر کرتا تھا, مگر ہی ریئلی لک آفٹر ہز مام. اس کے آئی تھنک لاسٹ میں بھی 10 to 12 months اتنی لک آفٹر کی, ہمیشہ اس کا تھا, بہت اچھا بچہ ماشاء اللہ, رائٹ. مگر جب اس کی والدہ فوت ہوئی نا, اور جب میں اسے ملنے گیا, ایک بات اس نے کی, وہ کہتا even though I try to look after my mother, میں still regret کرتا ہوں every minute کہ میں جو annoyed ہوا ان کے ساتھ, اور جو every minute میں نے ان کی look after نہیں. اللہ, اسی لیے جو بہت بڑی بات آپ نے کی علی بھائی, واللہ یہ ایک بات اگر کوئی جانے نا اولاد کہ ایک بار وہ چلے گا نا, that's it, gone. ساری عمر کا آپ کا ریگریٹ ہے. بالکل, ساری عمر آپ نے ہیل نہیں ہونا ہے. ہر رشتہ واپس آ سکتا, وہ نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. بلکہ میں ایک اور آپ کو, مجھے اس سے واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے ابھی مجھے سنایا, وہ 2 بھائی ہیں. تو ایک بھائی تو گیا ہوا, چھوٹا بھائی آئی تھنک فن لینڈ, وہاں پہ جاب وغیرہ ہے ان کی, دوسرا سعودیہ تھا. انہوں نے واقعہ سنایا, کراچی سے ہیں. تو ہی سیڈ کہ میری اچھی خاصی جاب تھی, سینئر پوسٹ تھی سعودیہ کی ایک کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی میں, اور وہ ایک دم سے ڈاؤن سائزنگ ہوئی اور مجھے نکال دیا گیا. ابھی پچھلے سال کی بات ہے. اور بلکہ CEO کہتے ہیں, میرے کہتے ہیں کہ یو ور دا لاسٹ پرسن ان آور مائنڈ, بٹ یو نو بس کچھ ایسا ہوا کہ آپ ہی مائنڈ میں آئے, اور اس طرح سے ہوا. یعنی کہتے ہیں مجھے باقاعدہ ایسے لگا جیسے کسی نے دھکے دے کے بھیجا ہے کہ یہاں سے نکلو. اور واپس آئے میرے فادر کے پاس, کہتے میں آئے اور بڑا وہ خوش ہوئے. ماں باپ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں, قربانی دے رہے ہوتے ہیں, وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, شاید ایکسپریس نہیں کرتے, بٹ دے آر ریئلی مسنگ دیئر چلڈرن. میں آیا تو ماں باپ خوش ہوئے, باپ بھی والدہ بھی. کہتے 2 مہینے میں نے انہیں سرو کیا, 2 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور آئی اسپینڈ لاسٹ فیو ڈیز ود ہم. اور اگر میں وہاں ہوتا اور صرف جنازہ اٹینڈ کرنے آتا تو ساری عمر کا میرا ریگریٹ تھا. اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ لیٹ ہو گیا جنازے سے, فن لینڈ سے آتے آتے, اور اب سوچیں اس کا ساری عمر کا ریگریٹ ہوگا. بہرحال اللہ آسانی پیدا کرے. تو ہی سیڈ کہ مجھے کوئی دعا لگی ہے کسی کی, یعنی دیکھیں جاب سے نکالا گیا, بٹ وہ کہہ رہے ہیں مجھے دعا لگی ہے کسی کہ مجھے اللہ نے یہاں سے پکڑ کے, گریبان سے پکڑ کے بھیجا ہے کہ جا اپنے باپ کے پاس جا, کیونکہ 2 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہونی تھی. تو کہتے کم از کم میں نے 2 مہینے ان کی خدمت کی, 2 مہینے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا, اور مجھے ریگریٹ ہے پہلے میں نے کیوں نہیں کیا. تو دیر آر سو مینی تھنگز, یو نو, اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت پہ جتنا نوازتا ہے. ایک اور ہمارے دوست ہیں, اولاد نہیں ہو رہی تھی 10 سال. اب یہ سسٹرز کے لیے, سسٹرز مائنڈ کر جاتی ہیں, بٹ ٹو بی آنیسٹ آج کل بڑے پرابلمس چل رہے ہیں, ٹالرنس ختم ہو گئی. پرابلمز آر دیر, آئی انڈرسٹینڈ ساس کے, لیکن ٹالرنس 0 ہے آج کی جو ہے نا خواتین میں. تو اولاد نہیں ہو رہی تھی 10 سال. ان کی ساس سسٹر کی, میرے دوست ہیں وہ خود بتاتے ہیں, ان کی ساس یعنی ان کی مدر, دوست کی مدر, سسٹر کی ساس, وہ بیڈ ریڈن ہوئی, بیمار ہوئی. اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ, کوائٹ ڈیفیکلٹ. آل دو انہوں نے وہ نرس بھی رکھی, بٹ وہ بہن نے اپنی جان لگا دی ان کو سرو کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. اللہ, ڈاکٹرز کہتے تھے اولاد نہیں اسے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, بیٹا.
ابھی 6 مہینے کا. ماشاء اللہ. اللہ یہ دس از بہت واقعات ہیں, بہت واقعات. Yeah. اللہ ہمیں فرما بردار بنائے ماں باپ. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہماری وقت کے اندر آنکھیں کھول دے, بیکاز once is too late. یہ اس طرح کی چیزیں بندہ یہ موقع دوبارہ بار بار واپس نہیں آتے. اینڈ جو اولاد اگر ماں باپ کی اپنی خدمت کر رہی ہے, یس اٹس ٹف. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہوگا, یعنی یو نو پیرنٹس بھی دے بیکم لائک کڈز از ویل ان اولڈ ایج. وہ یہ آسانی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسپٹ اٹ ایز اے بلیسنگ. جیسے ہمارے شیخ ہیں شیخ یاسر قادری, جیسے آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا ان کے بارے, ان کا ایک لیکچر آیا تھا couple of weeks ago. ان کے جو والد ہیں, اس فرام امیرکا فرام ڈیلس, ان کے والد تھے جو ان سے پہلے, جس طرح ان کے پہلے ہوتے تھے, وہ ہی واز اے اسکالر, یعنی اتنے, یعنی ہی واز اے ریئل اسکالر ماشاءاللہ. شیخ یاسر قادری کے والد وہ تھے کہ پوری امریکہ میں فرسٹ مسجد جس نے کھولی تھی نا, وہ تھے, یعنی پہلے وقت 60s میں جب آئے تھے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اینسیسٹری کے بارے, وہ دیکھنے والی کہ ان کی یعنی شیخ یاسر قادری کی فیملی کہاں سے آئی ہے. مگر انہوں نے ریسنٹلی جس پوائنٹ پہ میں آ رہا تھا, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی. ہمارے ایک اور ٹیچر ہے ابو عیسیٰ نعمت اللہ, ان کے ساتھ وہ الہدا کے لیے بھی پاکستان میں آتے ہیں. تو انہوں نے دونوں نے ایک یعنی میسج ڈیلیور کیا اباؤٹ پیرنٹس, elderly پیرنٹس, اور یعنی لوکنگ آفٹر یہ elderly پیرنٹس. اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, and I've met him alhamdulillah quite a few times as well, کہ جب تمہارے پیرنٹس یعنی elderly ہوتے ہیں یا ان کو illness آتی ہے, we are not trained to look after our parents. یہ ہمیں کبھی کوئی, ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں اس طرح ٹرین نہیں کرتے, مگر جب آتی ہے تمہارے اوپر, you gotta take it on, you have to take it on. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی, سب سے بڑا جنت کا دروازہ, رحمت ہے اللہ کی, سب سے بڑا دروازہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے انشاءاللہ.